السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 پروگرام کو کہتے ہیں خوبصورت پاکستان۔ سامعین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقہ جات کی سیر پہ، جہاں قدرت، ثقافت اور تاریخ یہ سب چیزیں مل کر ایک خوبصورت داستان بناتی ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک اور خوبصورت وادی کے سفر پر آپ کو لے کر چلیں گے، جہاں کی مہمان نوازی، قدرتی حسن اور منفرد ثقافت اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں وادی ہنزا کی۔ اور سامعین کرام، ہنزا وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے برف پوش پہاڑ، جہاں کی جھیلیں، قدیم قلعے اور مسکراتے چہرے، یہ تمام چیزیں ہی پاکستان کی اصل خوبصورتی ہیں اور پاکستان کے اصل حسن کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ ہنزا کی جو جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کیا ہے، اس کے علاوہ وہاں کے کون سے مشہور سیاحتی مقامات ہیں، وہاں کے کون سے جو ہیں وہ ایسے کون سے مقامی کھانے ہیں جو آپ کو جو ہے لازمی ٹرائی کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ سیاح ہونے کی حیثیت سے آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، کون سے ایسے اسپاٹس ہیں جو آپ کو لازمی وزٹ کرنے چاہیے، ایکسپلور کرنے چاہیے۔ تو آج کے ایک خوبصورت ایپیسوڈ کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں ثاقب ریاض شاد صاحب، اور یہ میرا ایپیسوڈ، ان تمام ایپیسوڈس میں انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کی شکر گزار ہوں ثاقب، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا ثاقب، ہنزا کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ہنزا ویلی۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا، کہاں پہ واقع ہے، جغرافیائی لحاظ سے کیا اہمیت رکھتی ہے اور اتنی خاص کیوں سمجھی جاتی ہے؟ ہنزا گلگت کا قدیم سیاحتی مقام ہے، اور قدیم ترین آپ اس کو کہہ سکتی ہیں۔ گلگت میں اس کا جو محل وقوع ہے وہ، اگر آپ اسلام آباد سے، چونکہ ہم ہمیشہ اسلام آباد سے سفر کے حساب سے محل وقوع کو ڈسکس کرتے ہیں، تو گلگت کے بعد آگے ہنزا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہنزا کے ایک سائڈ پہ چائنا ہے، ایک سائڈ پہ دوسری طرف سے آپ کا یہ لداخ والا ایریا سارا آ رہا ہے، مطلب یہ جموں کشمیر کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، پھر اس کے بعد بیک سائڈ پہ اسکردو، اور پھر یہ پورا علاقے سائڈ پہ آتے ہیں۔ اور گلگت کا جو ہے نا وہ، جس طرح میں نے کہا کہ سب سے تاریخی اور قدیم جو ہے نا وہ شہر ہے ہنزا۔ ہنزا کی تاریخ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو قدیم تاریخ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے اس کے اوپر کئی حکومتیں ہوئی ہیں، کئی بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ اگر ہم کوئی 1800 کی دیکھ لیں تو اس وقت یہاں پہ پوری ایک ریاست قائم تھی اس پورے خطے میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو جنگوں کا ایک سلسلہ تھا، وہاں کے آپ نے قلعوں کے اوپر ابھی ہم نے کہا کہ وہاں پہ قلعے ہیں، التت فورٹ ہے، بلتت فورٹ ہے، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگ کس قدر جو ہے نا وہ ان کی وہ جو تاریخ ہے وہ کس قدر جو ہے نا وہ بہت پرانی اور قدیم تاریخ ہے۔ تو یہ ہنزا کے بارے میں کچھ اچھا، اہم آپ نے ذکر بنیادی کیا چیز۔ التت اور بلتت فورٹ، اور یہ ایک ظاہر ہے ہنزا کی ایک تاریخی، اس حوالے سے تاریخی ورثے کا بھی ایک مظاہرہ ہی کرتے ہیں دونوں، تو اس حوالے سے بتائے گا کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے ان کو تاریخ میں کس طرح سے خاص حیثیت حاصل ہے؟ التت بلتت فورٹ دونوں یہ جو قلعے ہیں یہ الگ الگ زمانوں میں تعمیر ہوئے ہیں، اور الگ الگ حکومتوں میں یہ ہوئے ہیں، الگ الگ ریاستوں نے اس کو اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ یہ بالکل ایک بارڈر پہ تھے، تو ان کو حکمرانی کے لیے جو ہے نا جنگجو ٹائپ کے قسم کے لوگ ضرورت تھے، پھر اپنے دفاع کے لیے ان کو قلعوں کی ظاہر ضرورت تھی، ان کو لازماً قلعوں کی ضرورت تھی، تو پھر مختلف ادوار میں یہ دونوں قلعے جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں، اور دونوں آپ قلعے، اگر آپ دونوں قلعوں کو وزٹ کریں تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی آپ کو حیران کن لگتی ہے۔ دونوں جو قلعے ہیں نا وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ یہ التت فورٹ بھی ایسا ہے، بلتت فورٹ بھی ایسا ہے۔ قلعوں کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو گہری کھائی ہے، مطلب وہاں سے مطلب دفاع کا اتنا اسٹرانگ قسم کا جو ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تھی۔ اور اسی طرح بلتت فورٹ میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر کی رہن سہن کا طرز، اور پھر وہ چیزوں کو ڈمپ کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا وہ پورا ایک اندر قلعوں کے اندر سسٹم بنانا، پھر اس کے بعد پانی کو وہاں تک پہنچانے کا جو ان کا نہری نظام ہے وہ، تو ہر ایک چیز بڑی باکمال ہے اس دور کے حساب سے، مطلب یوں سمجھے کہ اس دور کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت اہم چیز تھی وہ۔
صحیح. اچھا ثاقب، کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پہاڑوں پر لوگ رہتے ہیں، اگر ہنزا کی اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کی طویل عمر ہوتی ہے اور صحت مند طرز زندگی سمجھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے مطلب زندگی میں ایسے کون سے عوامل جو ہے اس میں شامل ہیں جو ان کو صحت مند بناتے ہیں یا ان کی عمریں جو ہے وہ طویل ہوتی ہیں؟ اس کی دیکھیں، کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آب و ہوا سب سے اہم چیز ہے. آب و ہوا میں یہ مراد ہے کہ آپ کا پانی اور آپ کی ہوا نیچرل وہ جو ایئر ہے وہ. تو جتنے بھی نارتھ میں ہے نا وہاں پہ نا یہ اس طرح کی نا، جس طرح ہم مطلب اب شہری جو زندگی ہے اس سے ذرا ہٹ کے وہاں پہ آب و ہوا ان کی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، ایک چیز. پھر اس کے بعد ان کی خوراک بہت اچھی ہے. خوراک نا بہت زیادہ، جس طرح ہم یہاں پہ نا وہ فاسٹ فوڈز وغیرہ کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہاں پہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، قدرتی اور سادہ غذائیں ان کی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی نا ورزش ہے ڈیلی روٹین پہ. مطلب اگر انہوں نے اپنے گھر سے بازار تک بھی آنا ہے نا کوئی چیز، تو خواہ مخواہ ان کو پیدل چلنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. تو ایک تو جسمانی جو ورزش ہے، وہ جسمانی ورزش میں وہ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پیدل آنا جانا بھی ان کا لگا رہتا ہے. مطلب محنت مشقت جس کو کہتے ہیں. دیکھیں، آپ کا جسم جو ہے نا وہ ورزش چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، تو ڈائجسٹو سسٹم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نیچرلی طور پہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان کی غذائیں نا بڑی اچھی غذائیں ہیں اور بالکل جو ہے نا خالص غذائیں ہیں. دیکھیں، ہم یہاں پہ نا وہ کیمیکلز والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. یہ 2-3 دن پہلے ہی ہم ایک جگہ پہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے. یہ جو ہمارا فروزن فوڈ ہوتا ہے یہ سارا کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، 100% کیمیکل سے ہوتا ہے. اس میں کوئی نیچرل کوئی اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں. تو اب وہ لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے اس طرح سے نا ان کے آرگنز جو ہیں وہ لانگ ٹائم تک جو ہے نا وہ سروائیو کر لیتے ہیں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم نے خود کے اوپر بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ کیمیکلز کھائے ہوتے ہیں جو شاید انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہ ہو. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری صحت پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اور ہماری باقی جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے. مطلب جسمانی، مطلب آپ دیکھیں نا، آپ جسمانی کمزوری ہے، پھر اس کے بعد پھر اس طرح کی غذائی نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہنزا کے کون سے ایسے سیاحتی مقامات ہیں جو سیاحوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو حسین آباد مین جو ہنزا سٹی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد ہنزا میں التت فورٹ ہے، بلتت فورٹ ہے. اس کے علاوہ ہنزا میں ایک اور چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، نائٹ واک جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بڑا اچھا. مطلب شام میں آپ ہنزا کے نا گلیوں میں نکلیں تو پرسکون سی گلیاں، خاموش گلیاں، اور پھر اس کے بعد وہاں کا جو ایک سکون ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مطلب مجھ جیسے بندے کو بار بار وہ چیزیں ذرا یاد آتی ہیں. اور مین مقامات میں نے آپ کو بتا دیا. ایگل نیسٹ وہاں پہ جگہ ہے بڑی زبردست قسم کی، جہاں سے پورا آپ کو نیچے نا ہنزا نظر آتا ہے. پورا ہنزا ایگل نیسٹ اوپر ٹاپ پہ ہے، تو وہ ایک اچھی سیاحتی جگہ ہے. وہاں پہ جب بھی آپ وزٹ کریں تو ایگل نیسٹ آپ ضرور چلے جائیں، التت فورٹ چلے جائیں، بلتت فورٹ چلے جائیں. پھر اس کے بعد ہنزا کی اندر کی جو آبادیاں ہیں وہ آپ دیکھیں، پھر ان کا رہن سہن دیکھیں. پھر اس کے بعد عطا آباد لیک ہے وہاں پہ، وہ قدرتی بنی ہوئی ہے. مطلب ایسا ہے کہ اس کو پراپر اس کو بنایا نہیں گیا ہے. وہ 2010 کے سیلاب میں بنی ہے، لیکن بڑی خوبصورت قسم کی جھیل ہے. دونوں طرف پہاڑ اور بیچ میں جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ بلیو اسکائی کلر کا جو ہے نا اس کا بڑا خوبصورت سا منظر. اور پھر آپ اس میں کشتی میں مطلب آپ بیٹھے ہیں اور اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو بندے کو ایک عجیب سین ہے، وہ جو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں وہ مطلب اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بالکل. تو وہ بڑا ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ جو ہے نا وہ ایک جھیل، اور پھر اس کے بعد وہ سارا منظر. اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف، جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ عطا آباد جھیل بہت زیادہ اہم ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو ہنزا کے جو قدرتی مناظر ہیں، یا اگر ہم لینڈسکیپ کی بات کریں تو دوسرے شمالی علاقوں سے کس طرح یہ مختلف ہیں؟ دوسرے علاقوں سے لینڈسکیپ کی بات کی جائے تو دیکھیں، سرسبز کی بات کی جائے، سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. دیکھیں، ناران کاغان ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ نا سبز جو ہے نا وہ میدان ہے، سبزہ ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد وہاں پہ درخت اچھے خاصے ہیں.
اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، جب کشمیر کی بات کرتے ہیں، سوات کی بات کرتے ہیں، تو وہ بڑے نا ہریالے، مطلب سرسبز قسم کے میدان، کھیت، باغات، پھر وہ درخت، جنگلات، وہ ساری چیزیں. تو ہنزا میں نا یہ جو پہاڑ ہیں ہنزا کے، یہ اس طرح سے نہیں ہیں، سرسبز نہیں ہیں، یہ خشک جو ہے نا وہ پتھریلے پہاڑ ہیں. اور دیکھیں اللہ نے نا پاکستان کو ہر طرح کی جو ہے نا وہ نعمتوں سے نوازا ہے. جہاں پہ ہمارے پاس جنگلات ہیں تو وہیں پہ نا اس طرح کے ہنزا جیسے پہاڑ بھی ہیں، جن سے ہم جو ہے نا بہت ساری پتھر بھی ہم وہیں سے نکالتے ہیں. پھر معدنیات ہیں، بہت ساری معدنیات ہیں جو انہی پہاڑوں سے نکلتی ہیں. تو ہر طرح کی دولت سے اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہے. تو لیکن ایک بات ایسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سبزہ نہیں ہے، جنگلات نہیں ہیں تو پتہ نہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے. نہیں، ان کی الگ ایک اپنی خوبصورتی ہے. وہ ڈوبتا سورج وہاں پہ نا آپ کو جو لطف دیتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کشمیر میں اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتے ہوں. اور پھر اس کے بعد وہاں کی لوگوں کی جو محنت مشقت جو ہے، دیکھیں زندگی جو ہے نا وہاں پہ سروائیو کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے لوگوں کی محنت ہے. وہاں پہ اگر آپ کو کہیں پہ سبزہ نظر آ رہا ہے، کہیں پہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، تو دیکھیں اس کے پیچھے نا لوگوں کی کئی عرصے کی جو ہے نا محنت ہے. وہ جو ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایکو فرینڈلی ٹور کرنے ہیں، یا ہم نے اس طرح کا جو ہے نا وہ سیاحت ہم نے کرنی ہے کہ جس میں آپ کی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو رہی ہو، اور آپ کی وجہ سے نا دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو. تو اس کی اگر عملی کوئی تصویر کسی نے دیکھنی ہو، یا آپ نے دیکھنا ہو کہ محنت مشقت جو ہے وہ کیسی کی جاتی ہے اور اپنے پاکستان کو نہ کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، تو وہ وہاں جا کے آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اس علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے. اور وہ خوبصورت بنے ہیں تو تب ہم جاتے ہیں وہاں پہ. تو ہمیشہ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کے اوپر بالکل. ڈسکشن اچھا کریں گے. یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہنزا کے جو پہاڑ ہیں وہ خشک پہاڑ ہیں، ہریالی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ ہنزا کا موسم کیسا ہے اور سیاحت کے لیے کون سا بہترین وقت ہے؟ سیاحت کے لیے باقی جگہوں پہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ گرمیوں میں جائیں، تو یہاں پہ نا جون جولائی میں مطلب بالکل پیک سیزن جو ہوتا ہے نا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ سخت قسم کی گرمیاں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے. کیونکہ سبزہ نہیں ہے، جنگلات اس طرح سے نہیں ہے، تو وہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے. اچھا. تو جون جولائی کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے ہنزا سے ہٹ کے کہیں اور جانا ہے تو وہ جون جولائی کے لیے بہت اچھا ہے. آگے ہم اگلے ایپیسوڈز میں ہم ان جگہوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو گلگت میں واقع ہیں. لیکن اسپیسیفک ہنزا یا چلاس کے اوپر بات کریں یا گلگت کے اوپر بات کریں، اور پورا گلگت نہیں، یہ جو آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اسلام آباد سے ہنزا تک کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا یہ والا سفر جون جولائی میں نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو کر لیں مارچ اپریل میں کر لیں، یا پھر آپ جو ہے نا مارچ اپریل میں بھی کر سکتے ہیں. پھر جون جولائی کے بعد اگست ستمبر میں آپ ان موسم میں آپ اس کو کریں تو بڑا اچھا، بڑی اچھی سی آپ کو جو ہے نا وہ وہاں کے انوائرمنٹ، صبح شام ہلکی پھلکی مطلب وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو وہ جون جولائی میں وہاں پہ بھی ایسے ہی گرمی ہوتی ہے جیسے آپ کے چلاس میں ہوتی ہے یا پھر اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو جون جولائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسم ٹھیک نہیں. ہاں باقی سردیوں میں ابھی جس طرح یہ والا ٹائم ہے تو اس وقت وہاں پہ برفیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے باقی نارتھ میں ہوتی ہیں، ناران کاغان میں ہوتی ہے، یا پھر جس طرح کشمیر ہے، نیلم ویلی ہے وہاں پہ ہوتی ہے، یا پھر سوات میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے. اس طرح ایسے وہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی برف جو ہے نا وہاں پہ وہ فروزن وہ ہوتا ہے. مطلب وہ اچھا عطا آباد جو لیک ہے نا، یہ اس موسم میں اگر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں نا جھیل کے اوپر ہم نے وہ سیکنگ کرنی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے. تو ابھی وہ بالکل نہ فروز ہوئی ہے جھیل. تو اس طرح سے اس کا موسم ہوتا ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ پہلی بار جو لوگ ہنزا جا رہے ہیں ان کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ فرسٹ ٹائم ہنزا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب بھی اس ڈسکشن کے اوپر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی جو ثقافت ہے، یا لوگوں کا جو رہن سہن ہے، جو لوگوں کا جو ماحول ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کا خیال رکھیں. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ ان کی ثقافت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے
کہ بلا اجازت، بغیر اجازت جو ہے نا وہ آپ اب ہوتا یہ ہے کہ ہنزا میں زیادہ تر جو لوگ سٹے کرتے ہیں وہ حسین آباد میں کرتے ہیں یا پھر الٹد بلٹد فورٹ کے آس پاس کرتے ہیں، تو وہاں پہ مقامی لوگ بھی آباد ہیں. اچھا وہ لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، مطلب بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. مجھے لاسٹ ٹائم میں گیا تو بالکل نا الٹد فورٹ کے ساتھ ہی نا نیچے بازار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. تو وہاں پہ نا مجھے ایک لیڈی ملی، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، تو ان کو بتایا میں اسلام آباد سے ہوں. مطلب جس کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں، یا ان کی ایک مہمان نوازی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر کریں. ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سارے ایپیسوڈ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کو وزٹ کر رہے ہیں تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ جو قدرتی جو وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں آپ کو، جو قدرتی جو نظام ہے، جو ایکو سسٹم ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ وہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کریں، مطلب کوئی اللیگل آپ وہاں پہ کوئی شکار وغیرہ نہ کریں کہ جس سے جو ہے نا وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ سفری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو سفری احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں. ہاں، روڈ کا لازمی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے جائیں، کیونکہ ایک تو بڑا لمبا سفر ہے، اسلام آباد سے ہنزا تک کا بہت لمبا سفر ہے. تو اس حساب سے آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس، اور پھر اس کے بعد اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. احتیاطی تدابیر میں ساری چیزیں آتی ہیں، تو ذہن میں رکھ کے جو ہے نا وہ آپ سفر کریں. بالکل. تو باقی جو کچھ اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی. اچھا یہ بتائے گا کہ بجٹ میں رہ کر ہنزا کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس جس طرح اگر سفر کرنا چاہتے ہیں، کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کون کون سی آفر دے سکتا ہوں؟ چلے یہ بھی بتا دیں، اور نارملی کیا جو ہے کیا آپشنز اویلیبل ہیں ہنزا جانے کے لیے؟ ہم نے میرے خیال سے اس سے پہلے کسی ایپیسوڈ میں یہ والی بات نہیں کی. مطلب اگرچہ میری پراپر ایک ٹریول ایجنسی ہے اور میں اس کو رن کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کسی ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ آپ اس علاقے کی ٹور کو کیسے کر سکتے ہیں. ہنزا جانے کا جو ہے نا اگر آپ سیاحت کی بات کریں تو وہ آپ 3-4 طریقوں سے آپ وہاں کا ٹور کر سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کار لے کے جا سکتے ہیں اور اتنا لمبا سفر آپ کی کار کر سکتی ہے، یا آپ خود کر سکتے ہیں، آپ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں. مطلب یہ پراپر ایک رسک ہے. وہاں کی ڈرائیو اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ میں خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں. یہ پورا نا تھرو آؤٹ اسلام آباد سے لے کر ہنزا تک مکمل گاڑی خود چلائی ہے، خود ڈرائیو کیا میں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کی ڈرائیو جو ہے نا وہ کیسے. اگر آپ یہ رسک لے سکتے ہیں تو پھر تو آپ اپنی فیملی سمیت لے لیں. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ اس علاقے سے واقف ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا فیول خرچ ہوگا، اور وہاں کے ہوٹلنگ کے اوپر بات کی جائے تو 8-10 ہزار روپے میں آپ کو اچھا کمرہ مل جاتا ہے وہاں پہ فیملی کے لیے. اچھا پھر بات اگر آپ کریں وہاں کی سہولیات کے اوپر، تو سہولیات بہت اچھی ہیں، فیسلٹیز بہت اچھی ہیں وہاں کی، اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹ بہت اچھا ہے فیملی کے لیے. انوائرمنٹ ویسے اوور آل گلگت کا نا آپ دیکھیں تو بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. گلگت کے انوائرمنٹ، فیملی انوائرمنٹ کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فیملی کے لیے وہ جگہ کچھ سیو نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب باقی حالات گلگت کے سب کے علم میں ہیں کہ گلگت کے حالات اوپر نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ تنازعات ایک الگ سچویشن ہے. لیکن جب بھی آپ جائیں تو کم از کم آپ اس کی بھی ہاؤ نو رکھیں کہ آپ جا رہے ہیں تو اس وقت وہاں کی کیا سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت کے جو بھی حالات ہیں ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے، اگر آپ کسی ٹور کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ جو ان کا جو 7 ڈیز، ہمارا زیادہ تر جو ہمارے جو پیکیجز چلتے ہیں نا وہ 7 ڈیز ہنزا کے چلتے ہیں. تو اس میں ہم ہنزا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اور علاقے بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 7 ڈیز بھی ٹور ہوتا ہے ہمارا، 5 ڈیز بھی ٹور ہوتا ہے. 38,000 میں ہم کر رہے ہیں 5 ڈیز کا ٹور، اور 38,000 روپیز. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی اوور آل ساری سہولیات جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ ہم اس میں کرتے ہیں. آپ کی ہوٹلنگ ہے، پھر آپ کی ٹریولنگ ہے، وہ ساری چیزیں اسی میں ہوتی ہیں. یہ گروپ ٹور ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک 45,000 روپیز میں ایک اور ٹور ہوتا ہے جو ہمارا 7 ڈیز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اسی طرح اس میں ہم کچھ مزید جو ہے نا گلگت کے کچھ علاقے شامل کر لیتے ہیں، یا جس طرح فیری میڈوز ہم نے بیچ میں ڈال دیا، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں.
اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہو گیا گروپ ٹورز. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسٹمائز کسی کمپنی سے آپ نے ٹور لینا ہے تو کمپنی کے ساتھ ساری چیزیں آپ پہلے سے طے کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ مجھ سے بک کروائیں یا پھر کسی اور سے. ٹھیک ہے, جس کمپنی سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے نا آپ ان کے ہوٹل کے اوپر ڈسکشن کریں, آپ کار کے اوپر ڈسکشن کریں, ڈرائیور کے اوپر ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت لمبا سفر ہے, 7-8 دنوں کا سفر ہوتا ہے, تو ڈرائیور آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے جس کو وہاں کی ڈرائیو کا سینس ہو کہ وہاں پہ کیسے ڈرائیو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ان علاقوں کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ ساری چیزیں. اور پھر کوشش کریں کہ وہاں کا نا لوکل جو ہے نا کوئی بندہ ہو جو لوکل ٹوریزم کمپنی چلا رہا ہو. تو جس طرح میرا ایک طرح سے تعلق پورے گلگت بلتستان سے ہے, میرے ریلیٹیوز ہیں, تو اگر میرا کوئی ٹور جاتا ہے تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کسی بھی وجہ سے, گلگت میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے ٹور سٹک ہونے کے, ہر وقت کوئی نہ کوئی چانس موجود رہتا ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے. یا تو سلائڈنگ کی وجہ سے آپ کا ٹور رک جاتا ہے, کچھ نہ کچھ مسائل ہیں کیونکہ گلگت ایک بہت لمبا سفر ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس پلان بی, ہم فوراً پلان بی پہ ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. تو میرے ریلیٹیوز ہیں, اس وجہ سے مجھے گلگت کے ٹورز کی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہوتی. کہیں پہ بھی ہونزا میں بھی ہوں تو میں فون کر کے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں. تو یہ سیاحت کے. ہاں, اگر آپ لوکل جانا چاہتے ہیں تو پھر اسلام آباد سے فیصل موورز کی ایک سروس ہے, وہ گلگت تک چلتی ہے. تو گلگت تک آپ اس پہ سفر کریں, پھر وہاں سے آگے آپ کو اور ٹرانسپورٹ مل جائے گی جو آپ کو ہونزا تک لے کے جائے گی. وہ آپ کا سب سے کم بجٹ, سستا ترین جو ٹور ہے نا وہ آپ کا اس میں ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, کیونکہ ثاقب ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے اور ہمارے پروگرام کا ایک لازمی حصہ ہے جس میں ہم سسٹینیبل ٹورزم پہ بات کرتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ ہم کس طرح سے سیر و سیاحت کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو کس طرح سے ہنزا کی قدرتی ماحول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے قدرتی ماحول میں کچھ تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں ماضی میں, اور ابھی کیا صورتحال ہے, اور ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے اوپر میرے خیال سے ہم کچھ بات تو پہلے کر چکے ہیں جس میں ہم نے کہا کہ آپ ان کی ثقافت, ان کی روایات اور ان کے اقدار کی جو ہے نا وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کے ان کی پاسداری کرتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ ٹور کریں. سسٹینیبل ٹورزم کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے. ہنزا کی جو روایات ہیں ہم اس کو نہیں ختم کر سکتے. اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کے اوپر ہم افیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ والی چیز بھی بہت زیادہ تیزی سے افیکٹ ہو رہی ہے. ثقافت, روایات, جو اقدار ہیں وہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. اس کے اوپر کیونکہ ٹورزم کا اتنا وہ نہیں ہے, مطلب ٹورسٹ کی وجہ سے ہوتا, تو ٹورسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مطلب جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم اپنا ایک وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ماڈرنزم اور وہ ساری چیزیں, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ سسٹینیبل کی بات کی جائے تو آپ اگر ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا معاشرتی اصولوں کو ذہن میں رکھ کے. اور باقی ہنزا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں پہ سبزہ نہیں ہے, جہاں پہ درخت نہیں ہے, جہاں پہ ایکو انوائرمنٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے, اس کے لیے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ آپ لازمی کوئی نہ کوئی کوشش آپ ضرور کریں. اور باقی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ ہنزا میں چلے جائیں, عطا آباد لیک میں چلے جائیں, تو جگہ جگہ پہ نا ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے نا کچھ کھا پی کے نا ریپرز اسی طرح پھینکے ہوتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے. آپ پراپر آپ کے لیے ساری سہولیات موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. پراپر سہولیات موجود ہیں, آپ پراپر چیزوں کو یوز کریں اور پراپر ان کی جگہوں تک جو ریپرز وغیرہ جو بھی ہیں آپ اس کو پراپر ڈمپ کریں. تو یہ ہماری سسٹینیبل ٹورزم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور بہت ہی ایک خوبصورت پیغام ہے. سسٹینیبل ٹورزم کے حوالے سے ہمارے پروگرام کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ سیر و سیاحت کس طرح اختیار کی جا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں. جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں, یقیناً یہ ہمارے ملک کا جو ہے حسن ہے اور ہمارے ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن ان وادیوں کی حفاظت کرنا, ان کا جو قدرتی حسن ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ سیر و سیاحت کریں. جس طرح سے ثاقب نے کہا بھی کہ آپ جو بھی چیزیں وہاں پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا کچرا آپ جو ہے پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں. وہاں پر کچرا پھینکنا یا وہاں پر جس طرح سے سبزہ ختم ہو رہا ہے, ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے بات بھی کی کہ کس طرح سے سبزہ یا جو درخت کاٹے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو کہ ان علاقوں کو بہت ہی برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے. بہرحال جناب, آج ہم نے بات کی وادی ہنزا کے حوالے سے, اور یہ خوبصورت وادی ہے جہاں پر جو ہے آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. آپ بہت سارے اسپاٹس جو ہیں وہ وزٹ
وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہم نے احتیاطی تدابیر پر بھی بات کی کہ حنزہ جاتے وقت آپ کو کون سی ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ سے آپ یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں. سامعین کرام, اس پروگرام سے مجھے دیجیے گا اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی خوبصورت پاکستان کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.